السلام علیکم مائی ڈیئر لسنرس، کیا حال ہے آپ سب کے؟ آج ایپیسوڈ 5 پڑھنی ہے، تو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دیر پہلے ہی نور الہدیٰ بابا جان اور ملیحہ کو اسٹڈی میں چھوڑ گئے تھے اور جاتے ہوئے دروازہ بھی بند کر گئے تھے۔ آئیے بابا جان اور ملیحہ، تم بھی آ جاؤ۔ کچھ دیر بعد باہر آ کر وہ دونوں سے بولے۔ باہر آ کر انہوں نے بابا جان سے کہا، جائیے، آپ کے کمرے میں ایک سرپرائز گفٹ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں جانے لگے تو ملیحہ بھی ان کے پیچھے چل پڑی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ نور الہدیٰ نے فوراً اس کا بازو پکڑ کر روکا۔ بابا جان کا گفٹ دیکھنے۔ بابا جان کا برتھ ڈے گفٹ ہے، پہلے انہیں دیکھنے دو، تم بعد میں دیکھ لینا۔ جی نہیں، مجھے ابھی دیکھنا ہے۔ ہاتھ چھوڑیں، وہ ضد سے بولی۔ کہا نا بعد میں دیکھنا۔ وہ اڑ گئے۔ وہ اپنا بازو چھڑانے لگی۔ چھوڑیں مجھے، تم آرام سے کھڑی رہو۔ بابا جان آپ جائیے۔ اسے خاموش کروا کر وہ آخر میں بابا جان سے بولے، جو ان کے جھگڑے کی وجہ سے رک گئے تھے۔ وہ دروازہ کھول کر کمرے میں گئے اور ملیحہ نے شور مچا دیا۔ مجھے بھی دیکھنا ہے۔ ہاتھ چھوڑیں ہادی بھائی، برتھ ڈے تو یاد نہیں رہا، اب بڑے آئے ہیں برتھ ڈے گفٹ دینے والے۔ بولنے کے ساتھ ہی وہ دوسرے ہاتھ سے ان کی گرفت ریڈی کرنے کی کوشش کرتی رہی، مگر انہوں نے اس کا بازو نہیں چھوڑا تو اس نے اچانک ہی ان کے ہاتھ میں دانت گاڑ دیے۔ نور الہدیٰ نے تڑپ کر اپنے ہاتھ کو جھٹکا، مگر اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط ہی رکھی۔ جنگلی بلی کہہ کر حساب بھی برابر کر دیا۔ خود ہی ہوں گے جنگلی بلی، بلکہ بلے، سخت برا منہ بنایا گیا تھا۔ آخر نور الہدیٰ نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ جاؤ، اور وہ بھاگتی بابا جان کے کمرے میں گھس گئی، پر گھستے ہی ٹٹک کر رک گئی۔ یہ، اس نے ہاتھ سے آتش دان پر لگی اپنی بڑی سی فریم شدہ تصویر کی طرف اشارہ کیا تو اس کے پیچھے آتے نور الہدیٰ بولے، یہی تو ہے بابا جان کا برتھ ڈے گفٹ۔ پر یہ تو میری تصویر ہے۔ وہ اب بھی حیران تھی۔ ہاں، اور مجھے بابا جان کے لیے اس سے بہتر کوئی تحفہ ملا ہی نہیں۔ اس کے مقابلے پر میں اور کوئی تحفہ قبول بھی نہیں کرتا۔ بابا جان نور الہدیٰ سے کہتے ملیحہ کے پاس آئے اور اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھر کر بولے، اس تحفے کو پانے کے لیے میں نے 7 سال راتوں کو جاگ کر دعائیں مانگی ہیں اور اس کی پیشانی چوم لی۔ پھر وہ فوراً ہی اس جذباتی کیفیت سے باہر بھی آ گئے۔ میں لان میں جا رہا ہوں، چائے وہیں لے آؤ۔ وہ تو چلے گئے، مگر ملیحہ اب بھی اسی کیفیت میں تھی۔ اس نے یاد کرنا چاہا آخری بار کب بابا جان نے اپنی بے ساختہ شفقت کا اظہار کیا تھا۔ سوال کچھ زیادہ ہی مشکل تھا، جواب ہی نہیں آیا۔ نور الہدیٰ نے اسے گم سم دیکھ کر ہلکے سے اس کے سر پر چپت لگائی۔ کہاں گم ہو؟ ملیحہ نے رخ بدلنے کے ساتھ ہی اپنا موڈ بھی بدل لیا۔ شوخی سے بولی، میں سوچ رہی ہوں ہادی بھائی، یہ میری تصویر اچھی ہے یا میں سچ مچ اتنی ہی خوبصورت ہوں؟ نور الہدیٰ نے ایک نظر اسے دیکھا اور کہا، تمہاری تصویر بھی اچھی آئی ہے اور تم بھی بہت خوبصورت ہو۔ آپ بٹرنگ کچھ زیادہ ہی کر رہے ہیں۔ وہ انہیں تیکھی نظروں سے دیکھ کر بولی، یہ سب چھوڑو اور بتاؤ، تم اپنا سرپرائز کب دے رہی ہو؟ کبھی نہیں، اس نے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ نور الہدیٰ بھی اس کے پیچھے باہر آئے۔ کبھی نہیں کیا مطلب ہے؟ میرا دل چاہ رہا ہے کہ بابا جان بھی ایگزیبیشن میں آئیں، مگر میں جانتی ہوں وہ نہیں آئیں گے، تو پھر بتانے کا بھی کیا فائدہ؟ وہ رکی نہیں اور یوں ہی چلتے ہوئے ان سے باتیں کرتے ہوئے کچن کی طرف آ گئی۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ بابا جان نہیں آئیں گے؟ بس میں جانتی ہوں۔ بیکار اندازے مت لگاؤ، انہوں نے اسے ڈانٹ دیا، پھر اس کی صورت دیکھ کر پیار سے بولے، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اگر انہوں نے منع بھی کر دیا تو میں انہیں منا لوں گا۔ آپ مناتے کہاں ہیں، آپ تو دھاندلی کرتے ہیں۔ اس نے بچے کی طرح منہ بنایا تو وہ روب سے بولے، میں جو بھی کروں، مگر تم آج ہی بابا جان کو ایگزیبیشن کے بارے میں بتاؤ گی، نہیں تو میں بتا دوں گا، بس 1 ہفتہ ہی رہ گیا ہے۔ ہادی بھائی، بابا منع کریں گے۔ اس نے پھر وہی بات دہرائی تو نور الہدیٰ جھنجھلا گئے۔ ایک تو تمہاری سوئی کہیں بھی اٹک جاتی ہے۔ اب جاؤ ذرا چائے کا بندوبست کرو، اور چائے خود ہی بنانا، تمہارا چہیتا بہادر تو جوشاندہ سامنے رکھ دیتا ہے۔ وہ ہونٹ کاٹتی کچن میں چلی گئی تو وہ بھی باہر لان میں آ گئے۔ کچھ خاص خبر چھپی ہے؟ چیئر پر بیٹھتے ہوئے انہوں نے شام کا اخبار دیتے بابا جان سے پوچھا۔ خود ہی دیکھ لو،
انہوں نے اخبار نور الہدیٰ کی طرف بڑھایا، جسے پکڑنے کے لیے نور الہدیٰ نے ہاتھ بھی نہیں اٹھایا، اور کہا ذرا دیر میں چائے آنے والی ہے، اور ملیحہ کہتی ہے کھانے پینے کے وقت اخبار نہیں پڑھنا چاہیے، بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ بہت مانتے ہو اس کی؟ اخبار والا ہاتھ نیچا کرتے ہوئے وہ بولے تو نور الہدیٰ نے مسکرا کر سر جھکا دیا۔ تمہیں ملیحہ کیسی لگتی ہے؟ یہ سوال اس قدر اچانک تھا کہ نور الہدیٰ بھی گھبرا گئے اور بوکھلاہٹ میں کچھ بول ہی نہ سکے تو انہیں دیکھنے لگے۔ میں نے پہلے کبھی اس طرح نہیں سوچا تھا، مگر کچھ دن پہلے یہ خیال میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ تم دونوں کی شادی کر دی جائے۔ بابا جان نے دھماکہ ہی کر دیا تھا۔ نور الہدیٰ تو پہلے گھبرائے ہوئے تھے، اب تو بالکل ہی سب ٹپا گئے۔ بابا جان رکے نہیں، کہنے لگے یوں تو شاید میں اس بارے میں کبھی سوچتا بھی نہیں، مگر میں نے محسوس کیا ہے کہ تم دونوں میں کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اور دوستی بھی، پھر تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہتے ہو، لیکن میں تمہاری رائے بھی جاننا چاہتا ہوں۔ نور الہدیٰ اب سنبھل چکے تھے، مگر اپنی دو ٹوک فطرت کے باوجود وہ بابا جان کے سامنے ملیحہ کے بارے میں ایسی بات کرنے سے ہچکچا گئے۔ بابا جان نے بھی ان کے گریز کو سمجھ لیا تھا۔ میں تمہاری ہچکچاہٹ سمجھ سکتا ہوں، بے شک ملیحہ میری بیٹی ہے، لیکن میں نے تمہیں بھی ہمیشہ اپنا بیٹا ہی سمجھا ہے، اور بیٹا باپ کے سامنے اپنے دل کی ہر بات کہہ سکتا ہے۔ بولو، وڈ یو لائک ہر؟ آئی لو ہر۔ بابا جان کی بات سے تقویت پا کر وہ اپنے فطری انداز میں بے جھجک بولے تھے۔ بابا جان حیران ہوئے بغیر مسکرا دیے، مگر ان کی مسکراہٹ سے نروس ہوئے بغیر انہوں نے اگلے ہی پل کہا مگر اس کے باوجود میں نے ملیحہ سے شادی کے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ اب وہ کچھ حیران ہوئے تھے۔ محبت کرتے ہو پھر بھی شادی کے بارے میں نہیں سوچا؟ ہاں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ملیحہ ایسا نہیں سوچتی مگر سوچ تو سکتی ہے۔ وہ ایک پل کو خاموش ہو گئے، پھر کہا وہ میرے اور اپنے موجودہ رشتے سے مطمئن ہے، اور مجھے نہیں لگتا اسے اس رشتے میں کسی کمی یا گنجائش کا احساس ہوتا ہے۔ اسے احساس اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ وہ بہت سادہ اور معصوم ہے، پھر کم عمر بھی ہے، اور اسی لیے ان باتوں کی طرف اس کا کوئی دھیان نہیں، مگر بچی بھی نہیں ہے۔ دھیان دلایا جائے گا تو گنجائش بھی نکل آئے گی۔ بابا جان چپ ہوئے تو نور الہدیٰ نے کہا ٹھیک ہے، مگر پہلے آپ ملیحہ سے اس کی مرضی معلوم کر لیجئے۔ لیکن بابا جان اگر وہ انکار کر دے تو پلیز اسے مجبور مت کیجیے گا۔ بابا جان نے ان کی طرف گہری نظر ڈالی۔ وہ اگر نہ کر دے گی تو کیا تمہیں دکھ نہیں ہوگا؟ انہوں نے بابا جان کو دیکھا اور ایک بے نام مسکراہٹ ان کے چہرے پر آ گئی۔ دکھ تو ہوگا، مگر میں ملیحہ کی خوشی کی خاطر اپنا دکھ بھی سہ سکتا ہوں۔ وہ اپنی بات کہہ کر ابھی چپ ہی ہوئے تھے کہ ہاتھ کی پشت پر ایک ریشمی احساس نے انہیں چونکایا۔ سر اٹھا کر دیکھا تو ملیحہ چائے کی ٹرے ٹیبل پر رکھ رہی تھی، اور جھکنے کی وجہ سے اس کا دوپٹہ کندھے سے پھسل کر ان کے ہاتھ پر آ گرا تھا۔ ملیحہ اس بات سے بے خبر تھی کہ ان کے اور بابا جان کے بیچ کیا بات چل رہی تھی، مگر اس نے نور الہدیٰ کا آخری جملہ سنا تھا، اور جسے سن کر اس کے ہونٹوں پر نرم سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اور دوپٹہ سنبھالتے ہوئے اس نے ایک کپ اٹھا کر بابا جان کی طرف بڑھایا، مگر ٹھیک اسی وقت انہوں نے ہاتھ میں اخبار پکڑا اور ملیحہ کے بیچ تان دیا۔ یہ اپنے چہرے کے تاثرات کو چھپانے کی ایک لاشعوری کوشش تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ملیحہ ان کے چہرے سے ان کی اور نور الہدیٰ کی بات چیت کا مفہوم اخذ کر لے، مگر ان کی لاشعوری حرکت ملیحہ کو تازیانے کی طرح لگی تھی۔ تحقیر کے شدید احساس نے اس کی حسیات ہی سلب کر لیں۔ نور الہدیٰ کو بھی بابا جان کا یہ انداز بہت برا لگا تھا۔ بابا جان، وہ آپ کو کب پکڑا رہی ہے؟ انہوں نے بابا جان کو ملیحہ کی طرف زبردستی متوجہ کیا۔ ٹیبل پر رکھ دو، کہہ کر پھر سے اخبار میں گم ہو گئے۔ ملیحہ نے کپ ان کے سامنے رکھا اور کرسی پر بیٹھ گئی، مگر وہ چپ سی ہو گئی تھی۔ اس کی خاموشی کو محسوس کر کے نور الہدیٰ اس سے یہاں وہاں کی بات کرنے لگے تھے۔ ان کی باتوں سے وہ واقعی بہل گئی تھی۔ پھر اسے یاد آیا جو نور الہدیٰ نے اس سے کچن کے دروازے پر کہا تھا، مگر شاید اب خود بھول چکے تھے۔ اس نے سوچا بابا جان سے بات کرے یا نہ کرے۔ پھر بات کرنے کا سوچ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ بابا جان کے سامنے ٹیبل کے دوسری طرف بیٹھے تھے۔
وہ گھوم کر ان کے پاس آئی اور گھاس پر گھٹنے لگا کر بیٹھتی ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر دیکھنے لگی۔ بابا جان نے اخبار سے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ بابا جان، آرٹس کونسل نو آموز مصوروں کی پینٹنگز کی نمائش کروا رہی ہے۔ میں نے بھی اپنا نام دیا تھا اور پتہ ہے میرا سلیکشن بھی ہو گیا ہے۔ 17 دسمبر سے 3 دن کی نمائش ہے۔ آپ آئیں گے نا؟ جوش میں بولتے اس نے آخری جملہ عاجزی سے ادا کیا تھا۔ تم جانتی ہو کہ بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پر جانا مجھے پسند نہیں ہے، مگر تھوڑی دیر کو تو آ سکتے ہیں نا بابا جان؟ یہ میری پہلی ایگزیبیشن ہے اور اسی بہانے سے آپ میری پینٹنگز بھی دیکھ لیں گے۔ جانتے ہیں اس بار میں نے اسٹل لائف اور لینڈسکیپنگ کے علاوہ سی اسکیپس بھی بنائے ہیں، اور کیلیگرافی میں تو میں نے پہلی بار ہی کی ہے۔ پچھلے مہینے میں نے اتنے سارے نئے کینوس بنا لیے ہیں اور آپ نے ابھی تک کوئی نہیں دیکھا۔ اگر دکھانا مقصود ہے تو آج ایک نشست تمہارے کمرے میں رکھ لیتے ہیں، لیکن میں ایگزیبیشن میں نہیں آ پاؤں گا۔ آرمی لائف کے دوران بھی پرہجوم جگہوں پر جانا مجھے پسند نہیں تھا، اور اب تو ریٹائرڈ لائف گزارتے گھر تک ہی محدود ہو گیا ہوں۔ اینی وے، بیسٹ آف لک۔ وہ اپنی بات کہہ کر اٹھے اور اندر چلے گئے۔ ملیحہ کی آنکھوں میں کچھ چبھنے لگا تھا۔ ایسے میں اپنے ہاتھ کی پشت پر نور الہدیٰ کے مہربان ہاتھ کے لمس کو محسوس کر کے اسے لگا وہ رو پڑے گی، اور وہ رونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے ان کی طرف دیکھے بغیر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ آپ کو اسے منع نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ کچھ دیر بعد فریش ہو کر نور الہدیٰ کی تلاش میں باہر جانے کے لیے لاؤنج میں آئی تو اسٹڈی سے آتی ان کی آواز سن کر رک گئی۔ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ ملیحہ نے اسٹڈی میں جھانک کر دیکھا۔ بابا جان ٹیبل کے دوسری طرف کرسی پر بیٹھے تھے اور نور الہدیٰ ٹیبل کے سامنے کھڑے ان سے الجھ رہے تھے۔ آپ کو اندازہ ہے بابا جان آپ نے ملیحہ کو کس قدر ہرٹ کیا ہے؟ وہ اچانک ہی کتنی چپ سی ہو گئی تھی۔ آپ کو تھوڑا سا خیال تو کرنا چاہیے، وہ بہت حساس طبیعت کی لڑکی ہے۔ بابا جان کو ان کا جرح کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ قدرے سخت لہجے میں بولے، تم ملیحہ کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی حساسیت کا مظاہرہ کر رہے ہو نور الہدیٰ، ورنہ ملیحہ تو اتنی حساس نہیں ہے۔ میں نے کبھی اسے جذباتیت کا مظاہرہ کرتے نہیں دیکھا، اور جسے تم اس کی ناراضگی سمجھ رہے ہو وہ چپ دراصل اس لیے تھی کہ ملیحہ میری بات اور میرے مزاج کو اچھی طرح سمجھتی ہے، اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ بحث مجھے پسند نہیں۔ اب تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ وہ کسی گنجائش کے بغیر بولے تھے۔ نور الہدیٰ باہر نکلے تو ملیحہ دروازے میں کھڑی تھی۔ وہ اسے کچھ کہے بغیر اپنے کمرے میں جانے لگے تو ملیحہ نے پیچھے سے انہیں پکارا، ہادی بھائی، آپ دوبارہ بابا جان سے اس بارے میں بات نہیں کریں گے؟ کیوں؟ انہوں نے مڑ کر کہا تو عجیب سے لہجے میں بولی، آپ نے سنا نہیں؟ میں بابا جان کے مزاج کو اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ نور الہدیٰ کے لاشعور میں کوئی اسپارک ہوا تھا۔ وہ 2 قدم اس کے قریب آ کر بولے، بابا جان تم سے بہت پیار کرتے ہیں مگر پرواہ نہیں کرتے۔ اپنے آپ ہی اس کے لہجے میں شکایت در آئی تو نور الہدیٰ نے اسے سمجھانا چاہا، بھلا وہ تمہاری پرواہ کیوں نہیں کریں گے؟ میں نے ان سے یہ سوال کبھی نہیں پوچھا۔ اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو میری طرف سے بابا جان سے پوچھ لیجئے گا۔ دیکھو تم، بس ہادی بھائی، اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں چپ کرا دیا۔ اب آپ اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے، نہ مجھ سے اور نہ بابا جان سے۔ وہ اس کی بات کا برا منائے بغیر اسے دیکھ کر ستائش سے بولے، زبردست بھائی، آج لگا کہ تم بابا جان کی بیٹی ہو۔ ملیحہ جانتی تھی کہ وہ اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر بھی ہلکے سے مسکرا دی۔ نمائش سے پہلے ایک چھوٹی سی اختتامی تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں ملک کے نامور مصور مہمان نے خصوصی مدعو تھے۔ وہ تقریر کر چکے تو منتظمین میں سے کوئی صاحب مائک پر آئے اور اختتامی الفاظ کے ساتھ تقریب ختم کرتے ہوئے مہمان خصوصی سے ربن کاٹ کر نمائش کے باقاعدہ آغاز کرنے کی درخواست کی۔ نور الہدیٰ کو آرٹ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، پھر بھی وہ ملیحہ کے ساتھ تھے۔ ہال میں شائقین کے علاوہ صحافیوں کی بھی بڑی تعداد موجود تھی، جو مصوروں سے انٹرویو بھی لے رہے تھے۔ کچھ صحافیوں نے ملیحہ سے بھی چند سوالات کیے۔ وہ ان سے باتیں کر رہی تھی کہ نور الہدیٰ اس کے کان میں بولے، ذرا سائڈ میں آ کر بات سننا۔ وہ ایک نسبتاً الگ تھلگ گوشے کی طرف آگے، ملیحہ بھی صحافیوں سے معذرت کرتی اس طرف آ گئی۔ کہیے۔
ملیحہ مجھے جانا ہوگا. کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے فوراً ہی منع کر دیا. ملیحہ سمجھنے کی کوشش کرو، فیکٹری کی کنسٹرکشن کا کام شروع ہو چکا ہے اور مجھے روزانہ 1.5-2 گھنٹے وہاں دینے ہی پڑتے ہیں. ملیحہ کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ نور الہدیٰ جائیں، مگر ان کی مصروفیت کا بھی اسے اندازہ تھا، اس لیے بادل ناخواستہ اجازت دیتے ہوئے بولی، اچھا ٹھیک ہے، مگر 4 بجے تک آ جائیے گا، کہیں میں گھر جانے کے لیے آپ کا انتظار ہی کرتی رہ جاؤں. 3 بجے ہی آ جاؤں گا. وہ اجازت ملنے پر خوش ہو کر بولے، پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے بولے، لیکن تم ناراض تو نہیں ہو؟ اسے ہنسی آ گئی. نہیں بابا، ناراض کیوں ہوں گی؟ کیا مجھے آپ کی مصروفیت کا علم نہیں؟ لیکن آپ میری ناراضگی کے خیال سے اتنا پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیا اسٹیمپ پیپر پر لکھ دوں کہ آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوں گی؟ سوچ رہا ہوں لکھوا ہی لوں، کیا پتہ کسی دن تم ناراض ہی ہو جاؤ. وہ بھی مذاق سے بولے، پھر کہا، اچھا میں چلتا ہوں، اللہ حافظ. وہ ملیحہ کا سر تھپک کر چلے گئے تو ملیحہ بھی اپنی بلیک ساڑی کا پلو ٹھیک کرتی کونے سے نکل آئی. کیمرے کا فلیش چمکا. اب تک کئی صحافی ملیحہ کی تصویر کھینچ چکے تھے، اس لیے اس نے دھیان نہیں دیا. فلیش پھر چمکا، تیسری بار، چوتھی بار. جب 5ویں بار فلیش چمکا تو ملیحہ نے چہرے پر آئے بال سمیٹتے ہوئے اس طرف دیکھا اور تیز روشنی سے اس کی آنکھیں چندیا گئیں. روشنی کے بادل چھٹے تو ملیحہ وجدان کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی. وجدان کیمرے کا اسٹریپ گلے میں ڈال کر اس کے پاس آ گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں. وہ کہہ کر چپ ہو گئی تو وجدان کہنے لگا، اخلاقاً تو آپ کو بھی میرا احوال دریافت کرنا چاہیے، پر چھوڑیے، ان رسمی باتوں میں کیا رکھا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. وہ شرمندہ ہوئے بغیر بولی. وہ محظوظ ہو کر ہنستا اس کے پیچھے دیوار پر لگی تصویر کو دیکھنے لگا. ملیحہ. اس نے پہلی بار ملیحہ کو اس کے نام سے پکارا تھا. جی. گائز، ملیحہ نے جس طرح جی کہا ہے یا میں نے جس طرح پڑھا ہے، لیکن جی دیکھ کر مجھے نادیہ یاد آ گئی ہے. نادیہ جی. ملیحہ نے بھی اسی طرح نہیں کہا. ایک منٹ میں یہ دوبارہ پڑھتی ہوں. ملیحہ جی. آئی ہے نا یاد آپ لوگوں کو بھی؟ چلیں. وہ سحر زدہ سی اس کی چوڑی پشت کو دیکھ کر بولی. وجدان نے پلٹ کر اس سے پوچھا، یہ تصویر آپ نے بنائی ہے؟ ملیحہ نے ایک نظر اس پینٹنگ کو دیکھا اور کہا، ہاں. پھر پوچھنے لگی، کیسی ہے؟ اس کے پوچھنے پر وجدان غور سے اس پینٹنگ کو دیکھنے لگا. پینٹنگ کیا تھی؟ لگتا تھا اس 3 فٹ لمبے اور 1.5 فٹ چوڑے فریم میں درد کی اذیت ناک کیفیت منجمد ہو کر رہ گئی تھی. خشک زمین پر ابھری لکیریں اس کی پیاس کی گواہ تھیں اور ایک سوکھا درخت جس کی خوب پھیلی بنجر شاخوں پر کوئی خشک پتا تک نہیں تھا، مردہ زمین کے سینے پر یوں گرا تھا جیسے خود اپنے ہی حال پر نوحہ کو نہ ہو. دور تک پھیلا نیلا آسمان ایک دم صاف تھا، جس پر سورج پیلے رنگ کی تھال کی مانند دہک رہا تھا. مجھے تو اچھا، ویسے میرے امیجنیشن میں یہ ایسی تصویر آ رہی ہے جیسے اس بک کے کور پر بنی ہوئی ہے نا. اس کور پر بھی ایک بندہ ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے، اگر آپ لوگ اس کور کو دیکھو. میرے امیجنیشن میں تو وہی ہے. خیر، تا حد نگاہ پھیلی اس منظر کی ویرانی کو اور بھی گہرا کر رہا تھا. وہ ایک لوتا زیرو جو اس سوکھے درخت کی چھاؤں میں بیٹھا تھا، اس کے سادہ کپڑوں پر مسافتوں کی گرد جمی تھی. سر کے بال لمبے اور گرد آلود، بے ترتیب داڑھی جھاڑ کی مانند لگ رہی تھی. اس کا ایک ہاتھ زمین پر ٹانگ کی ران پر تھا، جبکہ دوسرا موڑ کر کھڑی کی ہوئی ٹانگ کے گھٹنے پر. سو گائس، میں نے کہا تھا نا کہ یہ وہی تصویر ہے، وہی بندہ بیٹھا ہوا ہے جو بک پر لگی ہوئی نا، یہ وہی تصویر کی بات کر رہے ہیں. خیر، سر پیچھے تنے سے ٹکا کر آنکھیں بند کیے وہ تپتی زمین پر اتنے سکون سے بیٹھا تھا جیسے صدیوں سے اسی حال میں ہو اور صدیاں اسی عالم میں گزار دے گا. اس کے چہرے کے مبہم نقوش سے کرب اور اذیت کی عجیب سی کیفیت جھلک رہی تھی. ایک گہرا سانس بھر کر وجدان نے خود کو نامعلوم کیفیت سے آزاد کرتے ہوئے تصویر کا کیپشن پڑھا، عشق آتش. ایک سرد لہر وجدان نے اپنے وجود میں اٹھتی محسوس کی. عشق کا یہ چہرہ اس کے لاشعور کو خوفزدہ کر گیا تھا. پینٹنگ تو اچھی ہے، لیکن آپ نے عشق کو اتنے دردناک انداز میں کیوں پینٹ کیا ہے؟ اس نے آخر پوچھ ہی لیا. پتہ نہیں کیوں،
لیکن اس پینٹنگ کو دیکھ کر وجدان کے دل اور دماغ لرز گئے تھے۔ عشق اول و آخر درد ہے۔ درد ہی کیوں؟ ملیحہ کے جواب پر وجدان نے کہا، کسی کو چاہنے کا احساس زندگی کو روشنی سے بھر دیتا ہے، جس کے ہر رنگ میں نئی امید چھپی رہتی ہے، اور جہاں امید ہو وہاں درد کا کیا کام؟ ملیحہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ چپ ہوا تو نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگی، وہ محبت ہے وجدان، جس کی روشنی سے امید کے رنگ پھوٹتے ہیں۔ عشق محبت کی انتہا ہے، جس کی جستجو ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ آگ ہے جو ہر بھٹی میں سلگائی نہیں جاتی۔ عشق حاصل نہیں، لا حاصل کا جنون ہے۔ عشق ناتمام خواہش ہے۔ عشق کا جنم ہی جدائی کی کوکھ سے ہوتا ہے، اور بھلا جدائی راحت دے سکتی ہے؟ جدائی تو درد دیتی ہے، اور جب یہ درد لہو بن کر جسم میں بہتا ہے تو پھر کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ عشق وہ آگ ہے جو جلائے تو راکھ نہیں کرتا، فنا کر دیتا ہے۔ وجدان اس کی آواز میں کہیں کھو سا گیا تھا۔ اس کے لہجے میں کوئی تپش کو محسوس کر کے چونکا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ ملیحہ نے اسے دیکھا اور رخ پھیر لیا۔ میں نے کبھی آپ کو ڈسٹرب کرنا نہیں چاہا۔ کچھ دیر بعد ملیحہ نے اس کی تھکی تھکی سی آواز سنی تو اس کی طرف دیکھا۔ وہ سر کو جھکائے دھیمے سے بول رہا تھا، پر لگتا ہے اب میں آپ کو ڈسٹرب کرنے لگا ہوں۔ اگر ایسا ہے تو بس ایک بار کہہ دیں، میں دوبارہ کبھی آپ کے سامنے آنے کی جرات نہیں کروں گا۔ پھر وہ ذرا سا ہنسا۔ میں نے یوں بھی آپ سے ملنے کے لیے کوئی شعوری کوشش نہیں کی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ آفاق کی کزن ہو سکتی ہیں، اور آج بھی آفاق اور ساجد زبردستی مجھے ساتھ لے آئے تھے، اور آپ کو دیکھنے سے پہلے مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ آپ مجھے یہاں مل جائیں گی۔ آفاق بھائی یہاں؟ حیران ہو کر اسے اپنے آس پاس دیکھا، مگر فوراً ہی وجدان کی آواز پر اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مگر آپ کا انتظار میں نے ہر روز کیا، وہیں لائبریری کی سیڑھیوں پر۔ میں ہر صبح دعا کرتا کہ آج میرا انتظار ختم ہو جائے، اور ہر شام سوچتا کہ آپ کا انتظار زندگی کی آخری سانس تک کروں گا۔ لیکن اگر آپ کو گوارا نہیں تو وعدہ کرتا ہوں کبھی ان راستوں پر پاؤں نہیں رکھوں گا جن پر آپ کو گزرنا ہوگا، اور سر راہ ملاقات بھی ہوئی تو آپ کا راستہ نہیں روکوں گا۔ وہ منتظر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ملیحہ نے نگاہ چرا کر رخ بھی موڑ لیا۔ وجدان کو اچانک ہی شدید تھکن کا احساس ہوا تھا۔ وہ بوجھل سے انداز میں پلٹا اور جانے لگا۔ آپ ایک بار اور لائبریری جا سکتے ہیں؟ وجدان ٹٹک کر رکا اور پھر ایڑی کے بل گھوم گیا۔ وہ اب بھی رخ موڑے فرش پر لگے ٹائلوں کو دیکھ رہی تھی۔ وجدان کو اپنی سماعتوں پر شبہ سا ہوا۔ کیا کہا آپ نے؟ ملیحہ نے اسے دیکھا اور زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ بولی، کل صبح 10 بجے۔ اور وہ نہال ہو گیا۔ میں سارا دن آپ کا انتظار کروں گا، آپ کو جب وقت ملے آ جائیے گا۔ اس کی آنکھوں سے جھلکتے والہانہ پن سے ٹپا کر ملیحہ نے چہرہ موڑتے کونسل کے ملازمین کے یونیفارم پہنے ایک شخص کو اشارے سے بلا کر پینٹنگ اتارنے کو کہا۔ پھر اسے پینٹنگ لے کر ملیحہ نے وجدان کی طرف بڑھائی۔ یہ لیجئے، میری طرف سے تحفہ ہے۔ عشق آتش۔ ملیحہ کے ہاتھ سے پینٹنگ پکڑتے وجدان نے معنی خیز سے کہا تو وہ حیا سے سرخ ہوتی اس کے سامنے سے ہٹ گئی۔ 4 بجے وہ نور الہدیٰ کے ساتھ قصر فاروقی کے لاؤنج میں داخل ہوئی تو بابا جان کے ساتھ ملک ناصر پہلے سے موجود تھے۔ نور الہدیٰ کو شطرنج کھیلنے کا تو کوئی شوق نہیں تھا، مگر دیکھنے کا شوق ضرور تھا۔ وہ وہیں بیٹھ کر ان دونوں کو شطرنج کھیلتے دیکھنے لگے۔ ملیحہ البتہ سلام دعا کے بعد جلد ہی اٹھ گئی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے۔ کھلے بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹ کر ننگے پاؤں کمرے میں چکر کاٹتے وہ ملک ناصر کے جانے کا انتظار کر رہی تھی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ انتظار فضول ہے۔ ملک انکل رات کے کھانے کے بعد ہی جائیں گے۔ پھر بھی وہ ٹہلتی رہی۔ شام ڈھل چکی تھی جب ملیحہ کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا ہے، اس نے کہا۔ پھر بہادر کو آتے دیکھ کر وہ بیڈ پر اٹھ بیٹھی۔ بی بی صاحب، کھانا لگ گیا ہے۔ مجھے بھوک نہیں، اس نے کہا اور پوچھا، اچھا سنو، ملک انکل چلے گئے ہیں یا ابھی بیٹھے ہیں؟ چلے کہاں جائیں گے جی، ابھی تو بیٹھے ہیں، کھانا کھائیں گے پھر چائے پی کر جائیں گے۔ ویسے ایک بات بتائیں بی بی صاحب، یہ ملک صاحب بالکل ہی ویلے ہیں۔
وہ ہنس پڑی، پھر ہنسی روک کر سنجیدگی سے بولی، زیادہ باتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اپنا کام کرو۔ وہ جانے لگا تو ملیحہ نے اسے روک کر کہا، اور سنو، جب انکل چلے جائیں تو مجھے بتا دینا۔ وہ سر ہلا کر چلا گیا۔ عشاء کی نماز پڑھ کر وہ بیڈ پر آ بیٹھی، پھر اٹھی اور بیلکنی میں آ گئی۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی تھی کہ دروازہ پھر بجا۔ اس بار بھی بہادر تھا، اس نے ملک ناصر کے جانے کا بتایا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ اسے بھیج کر ملیحہ باتھ روم میں گئی، منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر کمرے میں آئی، بالوں کو سلجھا کر کلپ کیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ بابا جان کے کمرے کے دروازے کی نوک پر ہاتھ رکھے وہ ایک پل کو ہچکچائی، پھر دوسرے ہی پل خود کو مضبوط کرتے اس نے دروازہ کھولا اور کمرے میں آ گئی۔ بابا جان آتش دان کے سامنے رکھی راکنگ چیئر پر آنکھیں بند کیے نیم دراز تھے۔ ملیحہ جانتی تھی وہ سو نہیں رہے تھے، یہ ان کی عادت تھی۔ وہ جب بھی کسی گہری سوچ میں ہوتے تو یوں ہی آنکھیں بند کر کے راکنگ چیئر پر نیم دراز ہو جاتے۔ ملیحہ ان کے سامنے کشن پر بیٹھ گئی۔ بابا جان، اپنے ہاتھ پر ملیحہ کے ہاتھ کا لمس اور پھر اس کی آواز سن کر بابا جان نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، پھر پوچھا، کیا بات ہے؟ بابا جان، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی تھی۔ وہ اٹک کر بولی۔ بابا جان نے خوشگواریت سے کہا، کمال ہے، میں بھی کچھ دنوں سے ایک بات تم سے کرنا چاہ رہا ہوں پر سمجھ نہیں پاتا کیسے کہوں۔ ایسی کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، بابا جان بولے، بات کرنے کی ہمت پہلے تم نے کی ہے، اس لیے پہلے تم بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو۔ وہ سوچ کر آئی تھی ہر حال میں ان سے بات کر کے رہے گی، پر اب گھبرا گئی۔ بابا جان، میں اتنا بول کر ہی وہ ہانپنے لگی تو بابا جان نے اپنے ہاتھ پر رکھا اس کا ہاتھ تھام کر حوصلہ دینے کے انداز میں کہا، بولو ملیحہ، کیا بات ہے؟ بابا جان، میں آپ کو کسی سے ملوانا چاہتی ہوں۔ آخر اس نے کہہ ہی دیا۔ کس سے؟ وہ حیرت سے بولے۔ توقف کے بعد اس نے کہا، وجدان مصطفیٰ سے۔ بولنے کے ساتھ ہی اس نے اپنے جھکے ہوئے سر کو اور جھکا لیا۔ بابا جان کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئی تھیں۔ یہ وجدان مصطفیٰ کون ہے اور تم اسے کیسے جانتی ہو؟ میں اس سے لائبریری میں ملی تھی۔ ملیحہ کی جھکی پلکیں، رکا رکا انداز، بابا نے بہت کچھ اخذ کر لیا تھا۔ غیر محسوس انداز میں ملیحہ کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے وہ پتھریلے لہجے میں بولے، مجھے اس سے کیوں ملوانا چاہتی ہو؟ وہ بولی تو آواز کچھ اور بھی دھیمی ہو گئی۔ بابا جان، میں اس سے مگر ہزار کوشش کے بعد بھی محبت کا لفظ شرم نے زبان پر آنے نہیں دیا تو جملہ ہی بدلتے ہوئے کہا، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور آنکھیں میچے ان کے رد عمل کا انتظار کرنے لگی۔ پھر ملیحہ نے ان کی آواز سنی، جاؤ، جا کر سو جاؤ۔ ملیحہ نے آنکھیں کھولیں اور سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور خواہش کی، کاش کبھی نہ دیکھا ہوتا۔ اس کا چہرہ کسی چٹان کی طرح سخت اور بے جان تھا، لیکن آنکھیں آگ اگل رہی تھیں۔ بے دم سی پکار کی صورت اس کی زبان سے نکلا، بابا جان، جاؤ، وہ کٹھور پن سے بولے۔ ملیحہ تڑپ اٹھی۔ بابا جان، میری بات تو سنیں۔ اس نے بابا جان کا ہاتھ تھام کر کچھ کہنا چاہا، پر بابا جان بے دردی سے اس کا ہاتھ جھٹک کر کاٹتار آواز میں بولے، میں ایک لفظ اور نہیں سننا چاہتا، نہ تمہاری صورت دیکھنا چاہتا ہوں، چلی جاؤ یہاں سے۔ ملیحہ کو لگا اس کے جسم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہو۔ وہ درد سے بلبلا اٹھی۔ بابا جان، آپ ایک بار اس سے مل تو لیں، وہ بہت اچھا ہے۔ ملیحہ، ہٹ جاؤ میرے سامنے سے۔ ملیحہ نے زندگی میں پہلی بار ان کی پرجلال آواز کی گونج سنی تھی۔ وہ جھٹکے سے اسے ہٹا کر کھڑے ہوئے۔ ملیحہ ان کے پاؤں پکڑ کر رو پڑی۔ ایسا مت کریں بابا جان، مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ اسے بھول جاؤں۔ ملیحہ کو لگ رہا تھا آتش دان میں جلتی آگ نے اس کے بدن میں راستہ بنا لیا ہے اور اب اس کا اندر سوکھی لکڑی کی طرح جل رہا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ پشت پر باندھے شان سے سر اٹھائے کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر پڑتے شعلوں کے عکس نے انہیں چٹان جیسی سختی دے رکھی تھی، اور ان کے پیر پکڑ کر ان کے گھٹنے سے پیشانی ٹکا کے روتی ملیحہ
خاک ہوتی جا رہی تھی۔ تم مجھے بھول جاؤ، وہ کتنے آرام سے کہہ رہے تھے۔ ملیحہ رونا بھول گئی۔ اس نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا اور سرگوشی جیسی آواز میں فریاد کی، میں مر جاؤں گی بابا جان۔ مر جاؤ گی تو تمہیں کندھوں پر اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے دفنا آؤں گا، لیکن اگر نافرمانی کرو گی تو مرتے دم تک تمہاری صورت نہیں دیکھوں گا۔ اس کے رحم کی آخری اپیل بھی بے رحمی سے مسترد ہو گئی۔ ملیحہ کو اچانک ہی لگنے لگا کہ ہوا میں آکسیجن ختم ہو گئی ہے۔ آخر وہ اپنی نیم جان وجود کو سنبھالتے ہوئے اٹھی اور شکستہ قدموں سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ دروازے کو اپنے پیچھے بند کرتے وہ وہیں دروازے کے پاس گر سی گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ایک تواتر سے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے، مگر وہ بے نیازی سے لب پیچھے ساخت بیٹھی تھی۔ رات گزر چکی تھی اور فجر کی اذان کی آواز سنائی دینے لگی، مگر ملیحہ سیدھی ہو کر بیٹھی اتنے غور سے اذان کے الفاظ سننے لگی جیسے پہلی بار سن رہی ہو۔ ایک عدالت ایسی ہے جہاں سے میری رحم کی اپیل مسترد نہیں کی جائے گی۔ ایک امید نے اس کے مردہ جسم میں جان ڈال دی تھی۔ وہ اٹھی مگر لڑکھڑا گئی۔ ساری رات ایک ہی زاویے سے بیٹھے اس کا جسم اکڑ گیا تھا۔ وہ پھر اٹھی۔ اس بار اس کے قدموں نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ وضو کر کے وہ جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ نماز تو وہ ہر روز 5 بار پڑھا کرتی تھی، مگر اتنے خشوع و خضوع کے ساتھ پہلی دفعہ پڑھ رہی تھی۔ وہ فرضوں کی دوسری رکعت میں تھی کہ دستک کے بعد کوئی دروازہ کھول کر کمرے میں آ گیا۔ نماز ختم کرتے ہوئے ملیحہ نے دائیں جانب سلام پھیر کر بائیں طرف گردن کو موڑ کر سلام پھیرا تو نظر سیاہ پٹیوں والی چپلوں میں مقید سرخ و سفید پیروں پر رک گئی۔ آج سے 3 دن بعد یعنی جمعے کے روز تمہارا نور الہدیٰ کے ساتھ نکاح ہے۔ تمہیں جو بھی تیاری کرنی ہو آج اور کل میں مکمل کر لینا۔ زیادہ بڑا فنکشن نہیں ہے۔ تمہارے ننھیال والے ہوں گے اور میرے کچھ دوست، شاید کچھ مہمان نور الہدیٰ کے بھی ہوں گے۔ تم جن کو بلانا چاہو ان کے ناموں کی فہرست بنا کر میرے کمرے میں لے آؤ۔ رات آزمائش اور صبح سزا لے کر آئی ہے، اس نے سوچا، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایک آنسو اس کے گال پر بہہ گیا۔ بابا جان ایک نظر اس کی خاموشی کو دیکھ کر کمرے سے باہر آ گئے، پھر سیڑھیاں اتر کر ہال کے دروازے سے باہر لان میں نکل آئے۔ نور الہدیٰ اپنی روٹین کے مطابق ٹریک سوٹ پہنے ایکسرسائز کے لیے لان میں آئے تو بابا جان کو اس وقت وہاں دیکھ کر حیران سے ان کے پاس آ گئے۔ کیا بات ہے بابا جان، آج صبح صبح لان میں نظر آ رہے ہیں؟ کیا آرمی لائف کا اسکیڈول دوبارہ سے شروع کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ خوش دلی سے مزاح کرتے ہوئے بولے، مگر بابا جان کے چہرے پر کھنڈی سنجیدگی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں نور الہدیٰ، بلکہ یوں سمجھو میں ایک فیصلہ کر چکا ہوں اور تمہیں اس کی اطلاع دے رہا ہوں۔ کہیے بابا جان۔ میں نے تمہاری اور ملیحہ کی شادی طے کر دی ہے۔ نور الہدیٰ آخر انسان ہی تو تھے جن کے سینے میں دل بھی تھا اور اس دل میں جذبات بھی۔ ملیحہ کی بے تکلفی اور بے ساختگی کے باوجود کبھی کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوئے تھے۔ انہیں معلوم تھا وہ ملیحہ کے لیے کبھی بھی خاص نہیں بن سکے، مگر ملیحہ تو ان کے لیے خاص تھی۔ یہ سچ تھا کہ انہوں نے ملیحہ کو پانے کی خواہش کبھی نہیں کی تھی، لیکن وہ بن مانگے انہیں مل رہی تھی۔ وہ خوش کیسے نہ ہوتے، مگر بابا جان کے سامنے خوشی کا اظہار نہیں کر سکے۔ لیکن جب انہوں نے کہا جمعے کی شام تم دونوں کا نکاح کر دیا جائے گا اور ہفتے کو ولیمہ، اس کے بعد میں چاہتا ہوں تم دونوں کچھ دنوں کے لیے لندن چلے جاؤ، وہاں گھوم پھر آنا، تو وہ حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ جمعے کو یعنی صرف 3 دن بعد؟ بابا جان اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بات ضرورت کی نہیں، میرے فیصلے کی ہے، وہ اپنے مخصوص انداز میں بولے، اور میں اپنی اولاد سے اس بات کی توقع کرتا ہوں کہ وہ میرے فیصلوں کو مانے گی۔ پھر کچھ نرم پڑتے ہوئے کہا، سیدھی سی بات ہے نور الہدیٰ، لڑکا اور لڑکی گھر میں ہی ہیں اور کل میں کسی بھی وقت پڑھوائے جا سکتے ہیں، تو پھر انتظار کس لیے؟ آپ ملیحہ کی مرضی معلوم کر چکے ہیں؟ انہوں نے تذبذب سے پوچھا۔ میں ابھی اسی کے پاس سے آ رہا ہوں۔ یہ مبہم جملہ ان کے لیے زندگی کا واضح پیغام تھا۔ وہ بے اختیار بابا جان کے گلے لگ گئے۔ بن مانگے ہی زندگی نے آج وہ دیا ہے کہ ساری عمر شکر میں گزرے گی۔
بولنے کے بعد انہیں دھیان آیا کہ کس سے کیا بول گئے ہیں۔ ان سے الگ ہو کر وہ خجالت سے سر کھجانے لگے تو بابا جان ایک مسکراتی نگاہ ان پر ڈال کر آگے بڑھ گئی۔ انہوں نے بابا جان کو جاتے ہوئے دیکھا اور ایک گہری مسکراہٹ ان کے چہرے پر پھیل گئی۔ انسان بہت جلد باز ہے، کبھی تو سمندر کی بے رحم موجوں کا مقابلہ کرتے اچانک کنارے میں نظر آ جائے تو اسے نظر کا دھوکہ سمجھ کر خود کو لہروں کے حوالے کر دیتا ہے اور یہ تحقیق بھی نہیں کرتا کہ وہ جہاں ڈوبا وہاں ساحل تھا۔ کبھی صحرا میں چمکتی ریت کو پانی سمجھ کر جھلساتی ریت میں دوڑتا چلا جاتا ہے، یہ سوچے بغیر کہ آبلا پائے کا یہ سفر تشنگی کو بڑھا تو نہ دے گا۔ مگر ہر غلطی نظر انداز نہیں کی جاتی، کچھ غلطیوں پر سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ نور الہدیٰ کو بھی اس ایک مسکراہٹ کا خمیازہ تمام عمر ادا کرنا تھا۔ 8 بجتے ہی ملیحہ نے سمیرہ کو فون کر دیا اور چھوٹتے ہی کہا، تم ابھی اور اسی وقت یہاں آ جاؤ۔ خیریت تو ہے؟ کیا ہوا؟ وہ حیران تھی۔ ملیحہ جھنجھلا گئی۔ سوال مت کرو، بس فوراً گھر آ جاؤ۔ مگر ملیحہ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ بتانے کے لیے ہی تو بلا رہی ہوں۔ اس کی آواز میں نمی محسوس کر کے سمیرہ پریشان ہو گئی تھی مگر خود کو قابو رکھتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں، تم پریشان مت ہونا۔ 15 منٹ بعد ہی سمیرہ ملیحہ کے کمرے میں تھی اور ملیحہ کی زبان سے سب حال سن کر وہ واقعی بوکھلا گئی۔ تم نے تو کہا تھا تم نور الہدیٰ سے محبت کرتی ہو، تو یہ وجدان بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ وہ عاجزی سے بولی، وہ تو میں اب بھی کہوں گی کہ مجھے ہادی بھائی سے محبت ہے، مگر اپنی زندگی میں صرف وجدان کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ سمیرہ نے سر پکڑ لیا۔ اپنے بابا جان کو تم مجھ سے بہتر جانتی ہو، ان کی ضد مثالی ہے، وہ اپنا فیصلہ بدل لیں گے ایسا تو سوچنا بھی فضول ہے، وہ کسی کے سمجھانے سے سمجھنے والے نہیں، لیکن اللہ کے واسطے تم تو کچھ سمجھداری سے کام لو۔ اس نے بیڈ پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی ملیحہ سے کہا، پھر اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ کر اسے سمجھانے لگی، دیکھو ملیحہ، سچ تو یہ ہے کہ نور الہدیٰ اور وجدان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، بلکہ غیر جانبداری سے اگر دیکھو تو نور الہدیٰ وجدان سے کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی سے MBA کیا ہے، کس قدر زمین جائیداد کے مالک ہیں، شاید انہیں بھی ٹھیک سے اندازہ نہ ہو، اور کیا غضب کی پرسنالٹی ہے۔ میں نے ایسا خوبصورت مرد اپنی زندگی میں کوئی اور نہیں دیکھا۔ پھر وہ تو کوئی انجان تو نہیں ہے، 2.5-3 مہینے سے تم دونوں ایک ساتھ ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہو، ان کی ہر اچھی بری عادت سے تم واقف ہو، اور رخصت ہو کر بھی تمہیں کہیں اور نہیں جانا، شادی کے بعد بھی تم اپنے اسی گھر میں رہو گی، سب سے بڑھ کر یہ کہ نور الہدیٰ کو تمہاری بہت پرواہ ہے۔ میں نے خود دیکھا تھا، شادی کے بعد جب وہ تمہیں لینے آئے تھے تو اس طرح تمہارا خیال کر رہے تھے جیسے تم کانچ کی گڑیا ہو۔ اور وجدان کیا ہے، صرف LLB ہی تو کیا ہے، ابھی تو اسے اپنا کیریئر بنانا ہے۔ اسٹیٹس اچھا ہے مگر نور الہدیٰ کی طرح کروڑوں کا مالک تو وہ نہیں، پر پرسنالٹی ٹھیک ٹھاک ہی ہے مگر نور الہدیٰ کی طرح ڈیشنگ نہیں۔ وجدان کہیں بھی نور الہدیٰ کے سامنے نہیں ٹکتا، اس میں ہے ہی کیا جو نور الہدیٰ کے سامنے ٹک پائے۔ ملیحہ نے سمیرہ کو دیکھا اور تھکی تھکی سی آواز میں کہا، اس میں کیا ہے سمیرہ، مجھے نہیں معلوم، مگر جس پل وہ میرے ساتھ ہوتا ہے لگتا ہے یہی زندگی ہے۔ اس کے لہجے میں کوئی بات تو تھی ایسی کہ سمیرہ نے گھبرا کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر لیا۔ ملیحہ، یہ بس کچھ دن کی تکلیف ہے، صبر سے جھیل لو، پھر دیکھنا نور الہدیٰ کبھی تمہیں تکلیف ہونے نہیں دیں گے، وہ تمہیں خوش رکھیں گے۔ وہ عاجزی سے بولی، میں جانتی ہوں سمیرہ، وہ مجھے خوش رکھیں گے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ہادی بھائی کے ساتھ خوش نہ رہوں مگر زندہ نہیں رہوں گی۔ ملیحہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں تم پاگلوں جیسی باتیں کر رہی ہو؟ سمیرہ نے اسے شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا اور ملیحہ ایک دم ہی پھوٹ کر رو پڑی۔ سمیرہ نے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے نرمی سے کہا، اس طرح خود کو تھکانے کا کیا فائدہ، سنبھالو خود کو، اور جو ہو رہا ہے ہو جانے دو۔ وہ اذیت سے بولی، ہو تو جانے دوں، پر جب میں خود کو اس کے بغیر سوچتی ہوں تو میرا دم گھٹتا ہے۔ ملیحہ پلیز، سمیرہ نے اسے روکنا چاہا پر وہ خوفناک لہجے میں دھیرے دھیرے بولتی ہی رہی، جانتی ہو جب وہ مجھے دیکھتا ہے تو میری روح تک اس کے اختیار میں چلی جاتی ہے، اس کی زبان سے نکلا ہر لفظ میرے دل پر وہی کی طرح اترتا ہے، میرا تو دھیان اس کی ذات سے نہیں ہٹتا، میری نظر کسی اور کی طرف کیسے جائے گی؟ وہ مجھے مجھ سے مانگتا تو میں انکار کر دیتی، پر اس نے مجھے مجھ سے چھین لیا ہے،
میں تو خود اپنی بھی نہیں رہی، کسی اور کی کیسے ہو جاؤں؟ لیکن بابا نہیں سمجھتے، میں مر جاؤں گی سمیرا، میں سچ مچ مر جاؤں گی۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو دی، یوں کہ اسے گلے سے لگا کر چپ کراتی سمیرا خود بھی رو پڑی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے، پھر اس کے چہرے سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور ملیحہ کو بھی ہاتھ پکڑ کر اپنے سامنے اٹھاتے ہوئے بولی، اٹھو اور چلو میرے ساتھ۔ مجھے پتہ ہے محبت کرنا اور پھر چھوڑ دینا دونوں ہی باتیں تمہارے لیے آسان نہیں۔ میں ابو اور چاچو کو سب بتا دیتی ہوں۔ ابو تو یوں بھی وجدان کو بیٹا مانتے ہیں، اور ضرور پھپھا جان کو منا لیں گے، اور بالفرض نہیں بھی منا سکے تو بھی تم پر ان کا بہت حق ہے۔ فریال پھپھو کی موت سے تمہارے رشتے تو مر جاتے نا۔ مگر وہ اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں، اور اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے اس نے تعصب بھری نگاہ سمیرا پر ڈال کر کہا، بابا جان نے اس لیے تو مجھے پال پوس کر بڑا نہیں کیا تھا کہ میں انہیں چھوڑ کر چلی جاؤں۔ پھر وہ قطعیت سے بولی، میں کہیں نہیں جاؤں گی، نہ کسی اور سے مدد مانگ کر بابا جان کو شرمندہ کروں گی۔ یہ باپ بیٹی کا معاملہ ہے، اگر میں خود انہیں منا سکی تو ٹھیک، ورنہ وہ جو کہیں گے وہی کروں گی۔ بس تم اتنا کر دو کہ بابا جان سے مجھے ساتھ لے جانے کی اجازت لے لو۔ میرا وجدان سے ملنا بہت ضروری ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے بابا جان مجھے اکیلے جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جس طرح ایک رات میں انہوں نے میری شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اب انہیں مجھ پر اعتماد نہیں رہا۔ وہ آخر میں آزردہ سی ہو گئی۔ سمیرا نے الجھ کر کہا، تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ وجدان کو بابا جان کے سامنے لا کھڑا کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے یقین ہے بابا جان اگر ایک بار بھی اس سے مل لیں تو میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دینے پر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ کچھ تو وجدان میں ایسا ہے کہ ایک بار جس سے ملے اس کے دل میں اتر جاتا ہے۔ وہ بہت یقین سے کہہ رہی تھی، ٹھیک ہے، میں پھپھا جان سے اجازت لے کر آتی ہوں، تب تک تم ذرا کپڑے بدل کر اپنا حولیہ ٹھیک کر لو، سمیرا نے کہا، اور پھر اٹھ کر بابا جان کے پاس آ گئی جو اس وقت اسٹڈی میں موجود تھے۔ اوکے گائز، یہاں پر آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں، اور آگے تو یہ سسپینس ہی ہے کہ ملیحہ وجدان سے ملے گی اور وجدان پھر ملیحہ کے بابا سے ملے گا یا نہیں، اور اگر مل لے گا تو اس کے بابا جان وجدان سے کیا کہیں گے۔ تو یہ سارے سسپینس کے ساتھ میں اس ناول کو آج کے ایپیسوڈ کو ختم کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور جانے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کر دیں اینڈ شیئر کر دیں، اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اوکے، بائے بائے۔ سوری، بیل آئیکن تو آپ پریس ہوگا نا جب سبسکرائب ہوگا، تو سبسکرائب کر دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ بائے بائے۔